آپ سن رہے ہیں درس حدیث۔ مؤلف ہیں فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، محتمم و رئیس جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ جج اور منصف کے لیے مشعل راہ۔ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، رواہ البیہقی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو محض دعوے ہی پر ان کا مدعا دے دیا جائے تو بہت سے لوگ اپنے آدمیوں کے خون اور مال کا دعویٰ کرنے لگیں گے، لیکن دعویٰ کرنے والے کے ذمے گواہ ہیں، اور جو انکار کرے اس شخص پر لازم ہے کہ وہ قسم کھائے۔ اسے امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عدل و انصاف اور قوت فیصلہ کا بے مثال ملکہ عطا فرمایا تھا۔ جو مسائل بڑے بڑے مفکر حل نہ کر سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر معمولی باتوں ہی میں طے کر دیے۔ الجھے ہوئے معاملات اور باہمی اختلافات کا فیصلہ اس خوبصورتی سے فرماتے کہ ہر فریق مطمئن ہو کر واپس جاتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ کے ذریعے یہ سکھایا کہ ہر عادل و منصف جج کے لیے ضروری ہے کہ وہ ذاتی اغراض سے بے نیاز ہو کر فریقین سے حسن سلوک کا برتاؤ کرے، کسی کی ناجائز جانبداری نہ کرے، مقدمے والے بلا امتیاز مذہب و ملت، قوم و نسل اس پر اعتماد کریں، وہ قرائن و شواہد سے خوب کام لے، واقعات کی تحقیق کرے، گواہوں اور قسموں سے مقدمات میں وضاحت پیدا کرے، اپنی معاملہ شناس طبیعت سے مقدمات حل کرے، فیصلے کے وقت اپنی طبیعت کو جوش اور غصے سے الگ رکھے۔ اگر یہ تمام اوصاف کسی جج میں موجود ہوں تو یقیناً وہ منصف اور جج کہلانے کا مستحق ہے، ورنہ وہ صحیح معنوں میں منصف، جج، حاکم یا قاضی نہیں کہلا سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نبوت سے پہلے ہی مکہ مکرمہ میں منصف تسلیم کیے جا چکے تھے۔ آپ کو امین و صادق کا لقب دیا جا چکا تھا۔ ربیع بن خثیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم مانے جاتے تھے۔ آپ کے پاس مقدمے آیا کرتے تھے اور آپ کے فیصلے تمام قبائل میں بنظر استحسان دیکھے جاتے تھے۔ چنانچہ دیگر مقدمات کے علاوہ حجر اسود کا اہم مقدمہ بھی آپ ہی کے ہاتھوں سے حل ہوا، جس کی وجہ سے تمام قبائل میں عداوت کی آگ لگ چکی تھی۔ قریب تھا کہ اس معاملے پر جنگ و جدل ہو جاتا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوبی سے جھگڑے کا حل فرما دیا کہ آپ کے فیصلے سے تمام قبائل خوش ہو گئے۔ میرے پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں میں قاضی مقرر فرما دیے تھے جو اپنے علاقوں کے مقدمات نمٹاتے تھے۔ کوئی اہم مقدمہ ہوتا یا کسی فیصلے کی اپیل کرنا ہوتی تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ یہود و نصارہ بھی اپنے مقدمات آپ کی عدالت میں لے جانے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہاں سے انصاف ہی ملے گا۔ ایک مرتبہ ایک یہودی اور مسلمان کے درمیان جھگڑا ہو گیا تو یہودی نے کہا کہ چلو محمد سے اس کا فیصلہ کرا لیں۔ مقدمہ پیش ہوا، شہادتیں لی گئیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا۔ باہر نکل کر مسلمان نے یہودی سے کہا کہ چلو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچہری بھی راستے میں ہے، ان سے بھی فیصلہ لے لیں۔ جب وہاں پہنچے، مقدمہ پیش ہوا، یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی تفصیل سنائی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، اندر گئے اور تلوار لا کر مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیا اور فرمایا کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتماد نہیں، اس کی سزا یہی ہے۔ بعد میں وحی الہی کے ذریعے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کی توثیق بھی ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو مقدمات آتے تھے ان کا جلد از جلد فیصلہ ہو جاتا تھا، نہ تاریخیں پڑتی تھیں نہ کچھ خرچ ہوتا تھا۔ اگر گواہ موجود ہوتے تو مدعی سے فوراً طلب کیے جاتے، اگر اس معاملے میں کوئی عینی گواہ نہ ہوتا تو مدعا علیہ پر قسم دی جاتی، اس کے بعد غور کر کے فیصلہ کر دیا جاتا۔ میرے پیارے ایمانی بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں ہوتا تھا، نہ دربان، نہ پہرے دار، نہ وکیل، نہ محرر، نہ رشوت لی جاتی، نہ سفارش سنی جاتی۔ چنانچہ جب شرفائے قریش کی ایک عورت فاطمہ بنت اسود چوری کے جرم میں پکڑی گئی تو مقدمہ پیش ہوا، ثبوت ملنے پر ہاتھ کاٹنے کا حکم صادر ہوا، لیکن جب شرافت نسب کی وجہ سے اہل خاندان نے سفارش کروائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اللہ کی مقرر کردہ حدود میں سفارش کرتے ہو؟ تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہوئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کا ارتکاب کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور غریبوں کو سزا دیتے۔ اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو اس کا ہاتھ بھی ضرور کاٹا جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک انصاری میں کھیت کے پانی پر جھگڑا ہو گیا۔ انصاری نے کہا کہ پہلے میں کھیت میں پانی دوں گا، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ پہلے میں دوں گا۔ مقدمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ نے متنازع مقام کا نقشہ طلب فرمایا تو معلوم ہوا کہ اس پانی کے قریب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھیت ہے اور اس کے بعد انصاری کا کھیت ہے۔ اس لیے آپ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ پہلے زبیر اپنے کھیت کو پانی لگا لے، اس کے بعد انصاری کو دے دیں۔ انصاری نے کہا کہ آپ نے زبیر کے حق میں اس لیے فیصلہ دیا کہ یہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری تو فرمایا، اے نادان، اگر میں نے بھی انصاف نہ کیا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ اللہ کی قسم، جس نے جانبداری سے کام لیا اور انصاف چھوڑ دیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے معاشرے میں عدل و انصاف قائم فرمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔